الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ تمام چیزیں، وہ خرافات، وہ شرک جو ایمانی صفات کے خلاف ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں۔ زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے گرد بنی دیوار کے ایک شگاف کے اندر داخل ہو کر قبر کے پاس دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ کوئی شگاف مل گیا ان کو اور دیکھ لیا کہ وہاں جا کے دعا کر رہے ہیں، تو اسے روک دیا اور فرمایا، کیا میں تجھے وہ حدیث نہ سناؤں جو میرے باپ یعنی حسین رضی اللہ عنہ نے میرے دادا علی رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ زین العابدین ان کا نام علی تھا، علی بن حسین، جو حقیقت میں زین العابدین کے دادا تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، ہمارے دادا نے، یعنی اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ روایت ابو داود میں بھی ہے، مجمع الزوائد کے اندر بھی ہے، امام حیثمی کی۔ کہتے ہیں کہ لا تتخذوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبورا وصلوا علی۔ لوگوں، میرے قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ وہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کتنی سختی سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے مختلف وقتوں میں آپ نے اپنی امت کو سمجھایا، سکھایا، صحابہ کو، انصار و مہاجرین کو، اور صحابہ کا، انصار و مہاجرین کا، ازواج مطہرات کا، صحابیات کا۔ حقیقت میں ان کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا اس امت کے سامنے بیان کر دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا اور نہ اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، نوافل سنن پڑھ لیا کرو، وصلوا علی، اور مجھ پر درود السلام بھیجا کرو۔ فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ تَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ کتنی وضاحت ہے اس حدیث میں۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، تمہارا سلام پہنچانا، تمہارا درود شریف پڑھنا حقیقت میں یہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے ایسے لگے ہوئے ہیں، مخصوص ہیں درود و سلام پہنچانے کے لیے۔ اللہ کے فرشتے بہت سارے لگے ہوئے ہیں۔ کہیں ذکر اللہ کی محفلیں ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، لکھ لیتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، کیا کر رہے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں دیکھا ہے؟ اللہ تیرا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے، جنت مانگ رہے تھے، جنت سے پناہ مانگ رہے تھے، جنت کی طلب تھی۔ اے میرے فرشتوں، بتاؤ کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے؟ نہیں پروردگار عالم، جنت دیکھ لیتے تو اور کہیں زیادہ تجھ سے جنت کے طلبگار ہوتے، جہنم دیکھ لیتے تو اور کہیں زیادہ جہنم سے پناہ مانگتے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے۔ ان لوگوں نے جنت جہنم نہیں دیکھی، لیکن جنت کی طلب ہے اور جہنم سے پناہ مانگنے والے۔
اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا درود و سلام ہم تک پہنچتا ہے، اور پھر اللہ کے فرشتے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے جو درود شریف پڑھنے والوں کی درود و سلام کو اللہ کے پیارے پیغمبر تک پہنچاتے ہیں۔ پھر اور ایک بات کا ذکر کر رہا ہوں، امت محمدیہ کے بعض افراد کے بت پرستی میں مبتلا ہونے کی پیشین گوئی بھی آپ نے فرمائی ہے، یعنی میری امت کے لوگ بھی شرک سے بچ نہیں پائیں گے، بت پرستی میں یہ بھی بت پرستی کی دنیا میں آئیں گے۔ آپ نے اس کی پیشین گوئی فرمائی تھی، اس لیے کہ شیطان ابلیس لعین اللہ کے پاس سے وعدہ لے کر آیا ہے کہ اللہ تو نے جو مقام آدم کو دیا تھا وہ عزت، نعوذ باللہ، عزت تکریم کے قابل نہیں ہے، میں ان کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا جس طرح بھی ہوگا، آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے۔ اور پھر ایک کتاب غالباً ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے تلبیس ابلیس کے نام سے، اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، کن کن راستوں سے مردوں کو، عورتوں کو، علماء کو، اور کس طرح وہ اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ملتی ہیں، یہ کتاب مل جائے تو اس کو کا مطالعہ کیا جائے۔ لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرے امت کے بہت سے افراد بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث ہے کہ ان الشیطان عیسیٰ ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے، نامراد ہو چکا ہے کہ جزیرہ نما عرب میں نمازی مسلمان اس کی عبادت کریں گے، البتہ وہ ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ جزیرۃ العرب کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے ایسے علاقوں کو، ایسے جزیرے کو جسے عرب جزیرہ نما کہا جاتا ہے، کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے شرک سے پاک رکھا ہے، کوئی قبریں نہیں ملتی۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہود و نصارہ کی مذمت کرتے ہوئے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو خطاب فرمایا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یہود ہیں، نصارہ ہیں، جنہیں تورات دی گئی، انجیل دیا گیا، وہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں۔ جبت کہتے ہیں بتوں کو، طاغوت شیطان کو کہا کہ شیطان کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں، یعنی ایمان والوں کے مقابلے میں جن کی زندگی کفر والی زندگی ہے، جو قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، ان کو زیادہ گمراہ سمجھتے ہیں۔ یہ شیطان جس کو اللہ رب العالمین نے بطور امتحان کے لگایا ہے اپنے بندوں کے لیے، شیطان اللہ کے پاس سے وعدہ لے کر کے آیا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین جب کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، جب ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا، شیطان بھی جہنم میں، شیطان کے ماننے والے بھی جہنم میں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر
جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، جہنم میں آنے والوں، میرے ساتھی بننے والوں، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا صحیح وعدہ کیا تھا۔ قرآن کے اندر بھی اللہ نے صحیح وعدہ کیا، تورات میں، انجیل میں اللہ نے صحیح وعدہ کیا، آسمانی صحیفوں میں اللہ نے صحیح وعدہ کیا تھا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ میرا وعدہ سچا نہیں تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، جہنم میں آنے والوں، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، تمہارا ہاتھ پیر پکڑ کر میں نے تم سے کوئی برا کام نہیں کرایا، بلکہ میں نے تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، جہنم میں میرے ساتھ آنے والوں مجھے ملامت نہیں کرنا، ملامت اپنے آپ کو کر لو کہ تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، میری بات مان لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج تم نہ تم مجھے جہنم سے بچا سکتے ہو، نہ میں تمہیں جہنم سے بچا سکتا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، کتنی عبرت کی بات ہے۔ شیطان کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، جہنم میں جانے کے بعد جہنمیوں سے کہے گا، مشرکین سے کہے گا آج میں انکار کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے قیامت کے دن کہے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، یہ کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا، شیطان کی پوجا پاٹ نہیں کرنا؟ کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا روز ازل میں؟ الست بربکم، اللہ رب العالمین نے ساری انسانی ذریت کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا تھا، وہ ساری روحیں اور چونٹیوں کی شکل میں، اور اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ہم سب نے کہا تھا، آپ نے بھی، میں نے بھی، ہر ایک نے بھی، یا قیامت تک جو آنے والے ہیں، کہ یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس بات کہ ہم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ بھی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ تاکہ تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو اس بات کا پتہ نہیں تھا، ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، یہی نہ کہہ دو کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، ہم اسی شرک میں ملوث ہو گئے، اور اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ تاریخ کے مطابق تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہم السلام آئے، ہر قریے میں، ہر ایریے میں، ہر ملک میں، ہر مقام پر آئے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جہاں اللہ کے پیغمبر نہ آئے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل فرمائی اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے ناظرین کرام، جو روحیں اس وقت پیدا کی جا چکی تھیں، آدم علیہ السلام کے پیٹھ سے جو نکالے گئے تھے چونٹیوں کی شکل میں، روحوں کے لیے موت نہیں ہے۔ یہ روح جو ہماری اور آپ کی آئی ہے، اوپر سے آئی ہے، اسی زمانے سے۔ پھر یہ انسانی بدن
جو تیار ہوتا ہے یا تیار ہوا ہے یا ہوگا، یہ حقیقت میں یہ پانی اور مٹی سے۔ تو اللہ رب العالمین نے روحوں کے لیے موت نہیں رکھی۔ جب انسانی بدن کو اللہ رب العالمین نے بنایا مٹی اور پانی سے، وہ روح جو پیدا کی گئی تھی وہ روح آ کر کے اس میں ڈال دی گئی، اور اس کے بعد بندہ جب مرتا ہے، انتقال کرتا ہے، اس وقت روح اپنے مقام پر چلی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ روح وہیں چلی جاتی ہے، علیین میں یا سجین میں۔ اور یہ انسانی بدن جو مٹی سے آیا، یعنی مٹی سے بنایا ہوا، پانی سے بنایا ہوا، یہ جسم میں چلا جاتا ہے مٹی کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، کیا ہم نے تم سے عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ دیکھنا شیطان کی پیروی نہیں کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، اور اس لیے کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل هل انبئکم بشر من ذلک، اے ہمارے پیغمبر آپ فرما دیجئے، کیا آپ ان لوگوں سے کہہ دے، کیا میں تمہیں ان لوگوں کی نشاندہی کر دوں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں سے بھی زیادہ بدتر ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے، اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی۔ اس سے مراد یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے۔ بڑی ہی شدت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے شرک کے سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اصحاب کہف کے تعلق سے کہ وقال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، ان میں جو سرکردہ لوگ تھے، سردار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کی غار پر ضرور مسجد یعنی عبادت گاہ بنائیں گے۔ جو 300 سال اور 9 برس زیادہ اصحاب کہف کا جو واقعہ سورہ الکہف میں بیان کیا گیا، جب پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندے تھے، توحید والے تھے، ایک غار میں پناہ لیا تھا، یہ واقعہ کسی کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے تو سورہ کہف کے اندر اس کا ترجمہ دیکھ سکتا ہے، تفسیر پڑھ سکتا ہے، تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعد میں یہ بات پیدا ہوئی تھی۔ جو وہاں کے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں پر مسجد بنائیں گے، اور وہاں پر مسجد بنائی گئی۔ تو حقیقت میں یہ جو قبروں پر مسجدیں بنانے کا ہے، یہ بہت دور سے چلا آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔